بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر انیل شفیع، میں ایک کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں، اور آج کی جو ویڈیو ہے یہ اس لحاظ سے اہمیت کی حامل ہے کہ آج میں کچھ امپورٹنٹ باتیں بتانا چاہتا ہوں وہم اور وسوسے کے شکار لوگوں کو، اور ان کو کچھ ایسی معلومات دینا چاہتا ہوں جس کو میں فرسٹ ایڈ کا نام دیتا ہوں، اور یہ تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو فرسٹ ایڈ میں کیوں کہہ رہا ہوں۔ لیکن ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں یہ بتا چلوں کہ آج کی ویڈیو جب میں بنا رہا تھا تو میرے ذہن میں اسپیشلی تھا کہ آج کی یہ ویڈیو میں اپنی تائی کے نام جو ہے نا وہ کرنا چاہتا ہوں۔ میری تائی جو کہ بالکل میری والدہ کی طرح ہیں، ان کا ایک بڑا رول ہے مجھے سپورٹ کرنے میں۔ وہ اکثر میری ویڈیوز پہ مجھے انکریج بھی کرتی ہیں کہ شاباش اور بناؤ ویڈیوز، اچھی ویڈیوز بنا رہے ہو۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میں انکریج ہوتا ہوں اور میں زیادہ جو ہے نا وہ ویڈیوز جو ہے نا وہ بنا پاتا ہوں۔ اچھا، میں اس ویڈیو کو فرسٹ ایڈ کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ نے دیکھا ہوگا بندہ جس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، چوٹ لگ جاتی ہے، تو سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ اس کو فرسٹ ایڈ دی جائے۔ فرسٹ ایڈ سے مراد وہ ابتدائی اقدامات ہیں اس مریض کے بارے میں جس کو کرنے سے وہ جو ایک دم سے اس کو وہ حادثہ ہوا ہے اور اس کا جو اثر اس کے جسم پہ ہو رہا ہے، اس میں ایک اس طرح کا ٹھہراؤ آ جائے کہ وہ مزید جو ہے معاملہ خرابی کی طرف نہ جائے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ ہے جس کو گاڑی کا حادثہ ہوا ہے اور سڑک پہ گرا ہوا ہے اور شدید خون نکل رہا ہے باڈی میں، تو اگر وہ فرسٹ ایڈ اس کو نہیں دی جائے گی، خون کو نہیں روکا جائے گا اور بس صرف دھیان اسی پہ دیا جائے گا کہ بس اس کو ہم شفٹ کر دیں ہاسپٹل، جو کہ ضروری ہے، لیکن اگر فرسٹ ایڈ پہ دھیان نہیں دیا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارہ ہسپتال پہنچتے پہنچتے جو ہے وہ اس کی کنڈیشن اور سیریس ہو چکی ہو۔ لیکن اگر اس کو اچھی ابتدائی طبی امداد، فرسٹ ایڈ جو ہے وہ مل جائے گی اس جگہ پہ، اس کو بلڈ جو ہے نا وہ بہنا رک جائے گا اور پھر اس کو جلدی سے ہاسپٹل منتقل کیا جائے گا ایک سیف طریقے سے، تو چانسز بہت بڑھ جائیں گے کہ اس کو فائدہ ہو سکے۔ یہی والی جو مثال ہے یہ وہم اور وسوسے کے مریضوں پہ بھی لاگو ہوتی ہے، اور میں تھوڑا سا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کیسے لاگو ہوتی ہے۔ اصل میں وہم اور وسوسے میں ہوتا کیا ہے، اس میں انسان کو مختلف طرح کے خیالات تنگ کرتے ہیں۔ وہ خیالات جو ہیں وہ مذہبی بھی ہو سکتے ہیں، وہ خیالات برے جنسی خیالات بھی ہو سکتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں جو ہے نا وہم پڑ جانا، کسی بھی چیز، اپنی ہیلتھ کے بارے میں، صحت کے بارے میں کہ مجھے کوئی خطرناک بیماری ہو گئی ہے، اس طرح کے وہم بھی ہو سکتے ہیں، اور پاکی پلیتی کا وہم بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ سارے مختلف طرح کے وہم جو ہے نا وہ ہو سکتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب شروع میں انسان اس بیماری کا شکار ہوتا ہے نا، تو یہ بیماری شروع میں اتنی سیویئر نہیں ہوتی، شروع میں یہ تھوڑا تنگ کرنا شروع کرتی ہے، لیکن جب بندے کو خیالات تنگ کرنا شروع کرتے ہیں اور دل میں انسان کی بری کیفیات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر قدرتی طور پر بندہ کیا کرتا ہے، ان خیالات کو نیوٹرل کرنے کے لیے، ان کا اثر ختم کرنے کے لیے اور اس مسئلے کا کوئی حل نکالنے کے لیے وہ اکثر جو ہے کچھ کام جو ہے وہ بار بار کرتا ہے۔ یہ جو کام انسان بار بار کرتا ہے اس کو تسلی والے کام یا کمپلشنز کہتے ہیں، جبکہ سوچوں کو آبسیشنز کہتے ہیں۔ کمپلشنز انسان جب کرتا چلا جاتا ہے تو وہ وقتی سکون کے لیے کر تو رہا ہوتا ہے، لیکن دلدل جو بیماری کی ہے وہ آہستہ آہستہ مزید گہری ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور جب تک مریض سائیکائٹرسٹ کے پاس پہنچتا ہے تو مریض جو ہے نا وہ دن کا بے تحاشا حصہ جو ہے وہ اس مرض میں متاثر ہو کے گزار رہا ہوتا ہے، سوچوں کے ساتھ اور بار بار کیے جانے والے کاموں کے ساتھ۔ تو اب اس میں فرسٹ ایڈ سے مراد کیا ہے کہ ہم کچھ ایسی چیزیں ہیں، اگر آپ اس کا شکار ہیں تو اگر آپ وہ کریں گے تو کم از کم بیماری بڑھنا جو ہے نا اس کی سپیڈ رک جائے گی یا کم ہو جائے گی، اور اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ کی وہ جو دلدل گہری ہوتی جا رہی ہے وہ مزید گہری نہیں ہوگی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ دوائی بھی اگر سائیکائٹرسٹ دیتا ہے تو اس کے چانس بڑھ جائیں گے اس کی کامیابی کی، اگر آپ یہ چیزیں ساتھ کریں گے۔ اب یہ چیزیں بنیادی طور پہ کیا ہیں؟ امپورٹنٹ بات یہ سمجھنی ہے کہ وہم وسوسے کے شکار مریض خیالات کا مقابلہ کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک بڑا کامن طریقہ یہ ہے، خاص طور پر ان سوچوں کے بارے میں جو بڑی ہی ناپسندیدہ ہوتی ہیں بندے کو، جیسے بری جنسی سوچیں یا مذہبی شخصیات کے بارے میں برے خاکے یا خیالات وغیرہ، کہ بندہ اپنے دماغ پہ بار بار پریشر دیتا ہے کہ خبردار یہ نہیں سوچنا۔ اب دماغ کی ایک صلاحیت ہے کہ
جتنا آپ اس کو یہ روکتے ہیں نا کہ خبردار یہ سوچ نہیں سوچنی، اتنا زیادہ اس سوچ کے بارے میں وہ زیادہ حساس ہو جاتا ہے، اور جب حساسیت بڑھ جاتی ہے تو وہ سوچ پھر بار بار آتی ہے۔ جو آپ نے پابندی لگائی دماغ پہ کہ خبردار یہ نہیں سوچنا، بجائے اس کے کہ اس کا فائدہ ہوتا، ان وسوسوں کو مزید طاقت مل رہی ہے اس طریقے سے، اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی کو مزید متاثر جو ہے وہ کرتے چلے جائیں گے۔ تو پہلی امپورٹنٹ بات جو ہم پیشنٹ کو سکھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان خیالات کو روکنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ ان خیالات کو روکنے کی کوشش کریں گے تو وقتی طور پر آپ کو اس کا تھوڑا سا سکون تو مل جائے گا، لیکن اصل میں بیماری کی شدت آپ کی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے، چاہے کوئی سوچ کتنی ہی بری سے بری کیوں نہ ہو، اگر وہ دماغ میں آ رہی ہے اس کو روکیں نہ۔ ہاں میں جانتا ہوں کہ جب آپ یہ کریں گے تو وقتی طور پر آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہوگی، بہتری آپ فیل نہیں کریں گے، لیکن وہ جو خرابی ہے وہ وقتی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں۔ جب خیالات آپ کے دماغ میں آ جائیں اور دل میں بری کیفیات پیدا ہو جائیں، شک کی، بے یقینی کی، اب شدید دل کرے گا کہ وسوس کے اور وہم کو ختم کرنے کے لیے میں کچھ کروں۔ جیسے اگر آپ مذہبی خیالات آتے ہیں برے، تو آپ کا دل ہوگا کہ اب میں استغفار کروں، میں کوئی ایسی آیات پڑھوں جس سے ان بری سوچوں کا اثر ختم ہو جائے۔ اگر کوئی برے جنسی خیالات آ رہے ہیں تو دل کرے گا کہ میں جو ہے نا وہ اس جگہ سے ہی اٹھ جاؤں جہاں پر میرے ان رشتوں کے بارے میں یا ان چیزوں کے بارے میں برے خیالات آ رہے ہیں جو کہ میں نہیں سوچنا چاہتا۔ اسی طرح سے مختلف طرح کی بندہ احتیاطی تدابیر اختیار کرتا ہے یا تسلی والے کام کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ تسلی والے کام وقتی سکون ضرور دیتے ہیں لیکن مرض کو بڑھاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ یہ کر پائیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو مکمل طور پہ روک نہیں پا رہے تو کم از کم اتنا ضرور کر لیں کہ اپنی ان سوچوں سے ذرا ٹائم مانگیں کہ ہاں یار سوچ تو آ گئی ہے، بڑی بری سوچ ہے، لیکن اب میں اس کا جو حل ہے نا اس کو فوراً نہیں نکال سکتا، ذرا میں 15-20 منٹ ویٹ کر لیتا ہوں۔ 15-20 منٹ جب پورے ہو گئے تو مزید تھوڑا سا ٹائم بارگین کیا کہ 15-20 منٹ ذرا اور ویٹ کر لیتے ہیں، یعنی اس کو لٹکاتا گیا اس کے حل کو۔ شروع میں یہ چیز تکلیف دہ ہوتی ہے، لیکن اگر آپ یہ کرتے جائیں تو ود دا پیسج آف ٹائم آپ کا اسٹیمنا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ایک مزیدار بات آپ یہ دیکھیں گے کہ بجائے شدت بڑھنے کے، شدت میں بالتدریج کمی آتی جائے گی، جیسے جیسے آپ وہ بار بار کرنے والے کام ان کو لیٹ کرتے جائیں اور کوشش کریں کہ ان کا دورانیہ بھی آہستہ آہستہ کم کرتے جائیں۔ تو یہ کچھ امپورٹنٹ احتیاط ہیں۔ ایک اور امپورٹنٹ بات کہ کچھ لوگ اپنی سوچوں سے عقلی دلائل کی بنیاد پر لڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے اپنے دماغ سے بار بار مکالمہ کرنا اور اپنے دماغ کو عقلی دلائل دینا کہ دیکھو جو سوچ کہہ رہی ہے یہ غلط ہے اور یہ دلائل ہیں میرے پاس اس سوچ کے خلاف۔ اب دیکھنے میں تو یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ یار اگر ایک غیر منطقی سوچ آ رہی ہے اور آپ اس کو منطقی دلائل دیں گے تو شاید آپ اپنی سوچ کا اثر ختم کر لیں گے۔ لیکن یہاں سمجھنے کا نقطہ یہ ہے کہ او سی ڈی کی بیماری مختلف ہے۔ یہ کیا کرے گی، آپ مثال کے طور پر سوچ آپ کو کہہ رہی ہے کہ ہاں بھائی یہ خطرے ہیں، اب آپ اس کے جواب میں لاجیکل طریقے سے اپنی سوچ کو ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وقتی طور پر شاید تھوڑا سکون آپ کو آ بھی جائے، لیکن اس بیماری کی خاص بات آپ کی دلیل میں سے، آپ کی منطق میں سے یہ مزید وہم ڈھونڈتی ہے اور پھر آپ کو مزید الجھانا شروع کر دیتی ہے۔ تو میں یہ کہوں گا، ضرور یاد رکھیے گا اس بات کو کہ اس بیماری کے ساتھ عقلی دلائل سے مقابلہ کرنا مفید نہیں ہے۔ یہ آپ اگر کچھ احتیاطیں کر لیں، یعنی اپنے دماغ میں سوچوں کو آنے دیں، ان کو مطلب چاہے وہ جتنی بھی تکلیف دہ اور بری سوچیں ہیں اگر وہ آ رہی ہیں ان کو روکنے کی کوشش نہ کریں۔ روکنے سے صرف آپ ان کی طاقت میں اضافہ کریں گے۔ جتنی دیر تک وہ تکلیف دہ سوچیں آپ کے دماغ میں رہتی ہیں ان کو نکالنے کی بھی کوشش نہ کریں، کیونکہ جتنا زور آپ نکالنے پہ لگائیں گے اصل میں سوچوں کی طاقت بڑھے گی، اور جتنا دیر آپ ان کو رہنے دیں گے حقیقت میں وقت کے ساتھ ساتھ ان کی طاقت میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تیسری بات، سوچوں سے عقلی دلائل سے مقابلہ کرنے سے اجتناب کریں، کیونکہ یہ عقلی دلائل آپ کے جو ہیں یہ ان سوچوں کو، ان دلائل کو یہ بیماری آپ کے اوپر ہی دوبارہ استعمال کرے گی۔ اس کے بعد جو کام آپ بار بار کر رہے ہیں تسلی والے، اگر تو آپ نہ کریں تو یہ تو بہت ہی اچھا ہے،
لیکن اکثر یہ پاسبل نہیں ہوتا۔ کم از کم آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ٹائم بارگین کرتے جائیں۔ سوچ تو کہے گی کہ ابھی میرا حل نکالو، آپ نے کہنا ہے کہ نہیں ذرا 15 منٹ ویٹ کرتے ہیں پھر سوچیں گے، 15 منٹ پورے ہو جائے مزید 15 منٹ۔ اس طریقے سے سوچ کو لٹکانا اس کے اثر کو آہستہ آہستہ کم کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ فرسٹ ایڈ کی باتیں جب آپ شروع میں کریں گے تو آپ کو ضرور فیل ہوگا کہ میری طبیعت تو ذرا اور خراب ہو رہی ہے۔ جب میں تسلی والے کام کرتا تھا تو تھوڑی دیر میں سوچ سے لڑتا تھا، پھر ذرا میرے اندر بہتری آ جاتی تھی، لیکن وہ بہتری ٹیمپورری عارضی بہتری ہوتی تھی جو کہ اصل میں بیماری کو بڑھاتی تھی۔ اور یہ طریقے کر کے آپ بیماری کی شدت کو روکنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ بیماری بڑھنا بند ہو جائے گی، اور اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا جو مرض ہے وہ دوائی سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے رسپانس دینا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اس کا بڑھنا جب رکے گا تو جو چیزیں آپ کو نارمل کرنے میں ہیلپ کر رہی ہیں ان کا اثر بڑھ جائے گا۔ تو یہ میری آج کی ویڈیو تھی۔ کوشش کیجئے گا کہ اس ویڈیو کو آپ جتنا آگے پھیلا سکیں، لوگوں میں سرکولیٹ کر سکیں، کریں تاکہ اس بارے میں آگاہی بڑھے۔ یہ ایک بڑی ہی کامن بیماری ہے اور بہت لوگ اس سے پوری عمر جو ہے وہ سفر کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ یہ جان نہیں پاتے کہ یہ بیماری جو ہے یہ قابل علاج ہے اور مطلب اس بیماری سے نکلا جا سکتا ہے۔ تو یہ میری آج کی ہمبل سبمیشن تھی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ کسی اور ٹاپک کے بارے میں ویڈیو دیکھنا چاہیں مجھے ضرور بتائیے گا۔ بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔